ملتمس ہوں سرمایہ ملت جعفریہ، سفیر ادب، مرکہ درد، استاد العلماء، محقق دورہ، مسفر تحریک کربلا، مراد میرے بادشاہ سید حسن رضا حمدانی صاحب سے مخدومہ کونین عالمین کی پاکیزہ بارگاہ میں حاضر ہوں اور سجدائے مودت پیش کریں، حق سیدہ کی تلاوت آپ لوگوں کے قلوب تک پہنچائیں۔ ان کی آمد سے قبل دونوں ہاتھ بلند کر کے علی ولی اللہ کے نعرہ حیدری، جناب سید حسن رضا حمدانی صاحب ان کے فوراً بعد جناب ناصر رضا صاحب خدا فرمائیں کہ بآواز بلند تر سلام۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم وبس هذه الکلام للشہداء والصالحین والعلماء المرحومین والمرحومین لمن احیا هذه الذکر، اللہم اغفرهم واشرم الزہراء وعبیہا وبالہا وبنیہا، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، تابع اللہم بیننا و بینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علی کل شیء قدیر، بطرۃ محمد وآلہ۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ فاعوذ باللہ السميع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الصمد هو دائم القائم هو الباقی بعد کل فنا وقبل کل فنا، هو الذی نور قلوبنا بولایت محمد وآل محمد۔ ثم الصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام علی رسول اللہ الاعظم المصطفى الامجد المحمود الاحمد المکی المدنی ابتہی القرشی التہامی، سیدی و مولائی ابی الزہراء ابی القاسم محمد۔ وعلى آل طیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین المتطہرین الذین قال اللہ تبارک و تعالی فی شانہم اجمعین، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اما بعد فقد قال الحمید فی کتابہ المتین وهو اصدق القائلین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر، صدق اللہ العلی العظیم۔ صلوات صلی علی محمد۔ اپنی اپنی زحمات کی قبولیت کے لیے، حاجات کی برابری کے لیے، پریشانیوں کی دوری، مشکلات کے حل کے لیے برادر ذی وقار جناب شاعر آل عمران رائے علی عمران صاحب کی اس محنت کاوش زحمت کی قبولیت کے لیے، ان کے تمام معاونین منتظمین کی توفیقات کے اضافہ کے لیے صلوات حضور محمد و آل محمد صلی علی محمد۔ ارواح معصومین کے استقبال کی خاطر احترام عقیدت آنکھیں بند کر کے سر جھکا کے عقیدت و محبت کے ساتھ صلوات حضور محمد و آل محمد۔ دعا ہے رب ذوالجلال ہم سب کی حاضری اپنی برگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ خالق و مالک اس صف اعزا کے اہتمام کو ہم سب کے لیے، ہم سب کے مرحومین کے لیے، بانی صف اعزا کے لیے، معاونین صف اعزا کے لیے، منتظمین صف اعزا کے لیے، ان کے مرحومین کے لیے خدا توشہ آخرت قرار فرمائے۔
خدا زمانے کے امام کو ہم سب سے راضی فرمائے، خدا ان کی زبان اقدس کو ہم سب کے لیے دعا گو قرار فرمائے۔ ہماری ان مجالس، محافل، ذکر اذکار، پرسرداری، نواں خوانی، تعزیہ برداری، جلوس عزا شاعر حسینی کو خدا زمانے کے امام کے ظہور کی زمینہ سازی کا وسیلہ قرار فرمائے۔ جتنے بھی ہاتھ دعا کے لیے پھیلے ہیں، خدا ان ہاتھوں کو اسی سال ذریعے شبیر سے معصوم ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن ہونٹوں سے آمین نکلا، خدا ان ہونٹوں کو ذریعے شبیر کا بوسہ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار تمام بیماروں کو شفائے کامل و عاجل نصیب فرما، بالخصوص جناب سفیر امن علامہ وقار حسین نقوی صاحب، خالق و مالک ان کا سایہ دراز فرما، ان کو صحت کامل، شفائے عاجل، طول عمر نصیب فرما۔ اپنی اپنی حاجات کی برابری کے لیے، دعاؤں قبولیت کے لیے، رائے علی عمران صاحب کی اس محنت کاوش زحمتی قبولیت کے لیے، نگاہ لطف امام زمانہ کے حصول کے لیے، صلوات کا حدیث پر محمد و آل محمد، اللہم صلی اللہ۔ اجازت ہے گفتگو شروع کی جائے؟ بسم اللہ۔ ممبر پر زیب ممبر ہیں بہترین صاحب قلب جناب شاعر آل عمران ناصر عباس ناصر صاحب، انشاءاللہ وہ آپ سے مفصل خطاب کریں گے۔ میں فقط حاضری کی خاطر، آپ کے چہروں کی زیارت نصیب ہو گئی، وعدہ وفا ہو گیا۔ میرا دل چاہ رہا ہے چند لحظے اس ہستی کا ذکر کیا جائے کہ جو ہستی اپنی ذات میں اتنی بلند ہے کہ میرا عسکری مولا فرماتے ہیں ان جدتی فاطمہ ہی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، ہماری دادی زہرا لیلۃ القدر ہے، تم کیا جانو لیلۃ القدر کیا ہے؟ کیا کہنے مولا صاحب کو سلامت رکھے، شاہ صاحب سلامت رہیں، سے دعا فرمائیے گا میری بات پہنچے دوستوں تک۔ جناب سیدہ کی ذات، ناصر بھائی، وہ بلند ذات، وہ اعلیٰ و عرفہ ذات کہ جن کی معرفت انسان کی بساط میں نہیں ہے۔ جب ان کی معرفت انسان کے بس میں نہیں تو انسان کی کیا مجال کہ کوئی ان کی توصیف بیان کرے، کوئی ان کا وصف بیان کرے۔ ان کی توصیف کے لیے لسان اللہ درکار ہے اور ان کی توصیف سننے کے لیے اذن اللہ درکار ہے، مگر لفظوں کو ان کی ذات کے طواف کے لیے، ان کی ذات کی عظمتوں کے طواف کے لیے ارسال کروں گا۔ آپ بھی تحسین کے ساتھ سبحان اللہ کہہ سکیں، واہ کہہ سکیں، ماشاءاللہ کہہ سکیں، ہاتھ اٹھا سکیں، چہرے پہ مسکراہٹ لا سکیں، اپنی طرف سے محبت کا اظہار کر سکیں، چونکہ یہ سارے عمل، ہاتھ اٹھانا، واہ کہنا، سبحان اللہ کہنا، ماشاءاللہ کہنا، چہرے پہ مسکان لانا، یہ سارے تائید کے لیے اپنے تظاہرات کا اظہار کرنا، یہ سارے منزلیں اللہ کی بارگاہ میں بڑی مقبول ہیں اور یہ ساری منزلیں تسبیح کا درجہ رکھتی ہیں۔ خود معصوم فرماتے من حاضر فی مجالس ذکرنا انفاسہ فی تسبیح، کہ جو ہمارے ذکر کی مجلس میں حاضر ہو جاتا ہے اللہ اس کی سانسوں کو اپنی تسبیح قرار دیتا ہے۔ مولا صاحب کو سلامت رکھے، مل کے بولنا رہا ہے حیدری۔ جو ہمارے ذکر کی مجلسوں میں علامہ صاحب کی بلا حاضر ہو جاتا ہے اللہ اس کی سانسوں کو بھی اپنی، سارے بولیے اپنی، سارے دوست ساتھ دو بھائی، اپنی، میں نے نہیں کہا آگے آ جاؤ پیچھے ہٹ جاؤ مل کے بیٹھ جاؤ، نہیں، جیسے بیٹھے ہو جہاں بیٹھے ہو آپ کی مرضی۔ وہ ناصر بھائی آپ کو زحمت دیں گے، میں آپ کو زحمت نہیں دینے جا رہا، مگر اتنی زحمت ضرور ہے کہ میرے ساتھ چلیے گا، چہرے میں مسکان رکھیے گا، سبحان اللہ کہہ دیجیے گا، واہ کہہ دیجیے گا، ہاتھ اٹھا لیجیے گا، کچھ نہ کر سکے سر ہلا کے تائید ضرور کر دینا۔ کیوں؟ یہ تمہاری تائید کرنا، سبحان اللہ کہنا، واہ کہنا، جانتے ہو کیا ہے؟ کہا یہ تسبیح ہے۔ کہا ما تسبیح، تسبیح کیا ہے؟ فرمایا اصغر تسبیح ہوا سبحان اللہ، مختصر تسبیح ہے سبحان اللہ کہنا۔ مختصر تسبیح کیا ہے جی؟ سبحان اللہ کہنا۔ معصوم فرماتے ہیں ہمارے ذکر میں آ کے بیٹھ ہی جاؤ، بیٹھ کے سانس لو، وہ سانس لینا بھی سبحان اللہ کا درجہ رکھتا ہے۔ اور میرے محمد نے فرمایا من قالا سبحان اللہ او عمل مثلہ جعل اللہ فی الجنت شجرۃ من اشجار الجنہ، کہ جو ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے یا سبحان اللہ کے برابر عمل کرتا ہے اللہ
اللہ جنت میں اس کے نام کا ایک درخت لگا دیتا ہے. جو ہاتھ اٹھا رہے ہو خدا تمہارے نام میں کئی درخت لگائے. مل کے بولو حیدری. جو ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے یا اس کے برابر عمل کرتا ہے, اللہ کیا کرتا ہے اس کے لیے؟ جنت میں ایک درخت لگا دیتا ہے. سنو گے خدا کی قسم, جب رسول نے کہا نا من قال سبحان اللہ او عمل مثلہ جعل اللہ فی الجنت شجرۃ من اشجار الجنہ, کہ جو سبحان اللہ کہتا ہے یا اس کے برابر کوئی عمل کرتا ہے اللہ جنت میں اس کے نام کا ایک درخت لگا دیتا ہے. تو صحابی کھڑا ہوا, عرض کرنے لگا یا رسول اللہ لنا فی الجنت روضات, یا رسول اللہ پھر تو ہمارے لیے جنت میں کئی باغ ہوں گے. فرمایا ہاں ہوا کرم, اللہ فقط کریم نہیں خود کرم ہے. تم جتنی مرتبہ سبحان اللہ کہو, یہاں سبحان اللہ کے برابر عمل کرو, اللہ ہر سانس میں بھی ایک ایک درخت لگاتا جائے گا. مگر اے میرے صحابہ یاد رکھنا, احتیاط کرنا, کوئی ایسا عمل نہ کرنا کہ دنیا سے آگ بھیج کے تم اپنے سارے جنت کے باغ جلا ڈالو. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ما هو النار الذی یصلع اشجار الجنہ, یا رسول اللہ وہ کون سی آگ ہے جو جنت کے باغوں کو بھی جلا سکتی ہے؟ فرمایا ہوا بغض علی بن ابی طالب. سلامت رہو, جیتے رہو, ہزاروں سال جیو. مل کے بولو حیدری. دوسرا نعرہ حیدری, تیسرا نعرہ حیدری, چوتھا نعرہ حیدری, پنجرہ بندر سبق نعرہ حیدری. یہاں پہ بیٹھ کے سانس لینا بھی اس کی تسبیح. سلامت رہو بھائیو, ہزاروں سال جیو. مولا اس تو مزاج کرے جیو, مولا سلامتی دے, مولا سلامتی دے. سانس لینا بھی اس کی تسبیح شمار ہوتی ہے. اور اس بی بی کا ذکر جو بی بی وجہ تخلیق, نہ فقط تخلیق کائنات نہیں ہے, جو خود وجہ تخلیق کائنات ہے نا وہ بی بی ان کی بھی تخلیق کا سبب ہے. کیا کہنے یار, کیا آپ کی بیداری کو کہوں. سبحان اللہ, آپ کی بیداری کے کیا کہنے. ہاں میں نہیں کہہ رہا, حدیث قدسی کے لفظیں ہیں, حدیث قدسی کے لفظیں ہیں. سنو گے, فرمایا لولاک لما خلقت الافلاک, مصطفیٰ تو نہ ہوتا تو کچھ نہ ہوتا. لولا علی لا خلقتک, علی نہ ہوتے تو تجھے بھی خلق نہ کرتا. لولا فاطمہ تھا لا خلقتما, فاطمہ نہ ہوتی تو تم دونوں کو بھی خلق نہ کرتا. چونکہ محمد علی نہ ہوتے, علی نہ ہوتے تجھے بچانے والا کوئی نہ ہوتا. بطول نہ ہوتی تو ولایت بچانے والا بھی کوئی نہ ہوتا. مل کے بولو بی بی کی شان میں حیدری. کیا عظمت ہے میری بی بی کی, کیا مقام ہے میری بی بی کا, کیا رفتیں ہیں میری بی بی کی. قبلہ جس کا حکم ہوا روایت کا وہ عرض کر رہا ہوں. ناصر بھائی علم صاحب سلیمان محمدی روایت کرتے ہیں, جناب سلیمان اعمش سے روایت ہے. انہوں نے روایت کی ابن ابی ذبیان سے. ابن ابی ذبیان سے صحیح بخاری میں بھی روایات ہیں, شیعہ بھی روایت لیتے ہیں, اہل سنت بھی روایت لیتے ہیں. ابن ابی ذبیان کہتے ہیں میں نے ابو ذر غفاری سے سنا. ابو ذر غفاری کی عظمت تو آپ سب جانتے ہو. ابو ذر غفاری کہتے ہیں انی اجلس فی مجلس رسول اللہ و اندی بلال ابن ربا, کہتے ہیں میں رسول کے محضر میں حاضر تھا. رسول کے محضر میں میرے زانو کے ساتھ زانو ملا کے بلال ابن ربا یعنی بلال حبشی بیٹھے تھے. قد جاء الی رسول اللہ سلیمان ابن الاسلام و عمار ابن یاسر, ہم دو بیٹھے تھے کہ دو اور شیعہ صحابہ رسول کے محضر میں آ گئے. کیا کہنے حیدر سلامت رہو بیٹا, زبان میں عزت تاثیر ہو, عزتوں میں اضافہ. مل کے بولو حیدری. ہم رسول کے, ہاں ناصر بھائی بہت شکریہ, ہزاروں سال جیے. ہم رسول کے محضر میں حاضر تھے. قد جاء الی رسول اللہ سلیمان ابن الاسلام و عمار ابن یاسر, کہ رسول کے محضر میں سلیمان محمدی اور عمار یاسر حاضر ہو گئے.
وَأَجْلَسَ فِي مَجْلِسِ، اور دونوں رسول کی محفل میں بیٹھ گئے. وَقَالَ سلیمان نے عرض کی یا رسول اللہ انی اسألک باللہ، اے اللہ کے رسول میں سلیمان آپ کو اللہ کا واسطہ دے کے سوال کرتا ہوں، میں سلیمان آپ کو اللہ کا واسطہ دے کے سوال کرتا ہوں، میں سلیمان آپ کو اللہ کا، بھائی غور کرنا، پوچھ سلیمان رہا ہے، واسطہ اللہ کا دے رہا ہے. یا رسول اللہ میں سلیمان آپ کو اللہ کا واسطہ دے کے سوال کرتا ہوں، یا رسول اللہ اخبرنا فضیلتا من فضائل فاطمہ یوم القیامہ. اے اللہ کے رسول میں سلیمان اللہ کا واسطہ دے کے آپ سے سوال کرتا ہوں کہ زہرا کی قیامت کی فضیلتوں میں سے کوئی ایک فضیلت سنا دیجیے. سلامت رہے بھائی، کیا کہنے آپ کی بیداری میں مل کے بولو حیدری. سوال کون کر رہا ہے؟ اذان کے احترام ہے. معصوم فرماتے ہیں جو اذان کے ساتھ لفظوں کو دہراتا ہے اس کے رزق میں برکت آتی ہے. ساتھ ساتھ دہرایا کرنے سے. اللہ اکبر. اللہ اکبر جل شان. صلی اللہ علیہ وآلہ. صلی اللہ علیہ وسلم. معصوم فرماتا ہے جو ہمارے نام سنے اور درود نہ بھیجے وہ کنجوس ہے. بلند آواز صلوات بھیجے نبی کے ساتھ. بلند آواز سے صلوات بھیجے نبی کے ساتھ. صلوات اللہ وسلام علیہ. صلوات اللہ وسلام علیہ. حی علی الصلاۃ. حی علی الصلاۃ. حی علی الفلاح. حی علی الفلاح. لبیک اللہم لبیک. لبیک اللہم لبیک.
جل شانہ جل شانہ وحدہ لا شریک وحدہ لا شریک لہ اللہم قریبان وساروں اشکاروں اس کے داروں اولاد دارہ وجعلنی کا نبی کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مستقر وکرم صلوات کہتی بر محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد. بوجھ تو نہیں بن رہا آپ کی سماعتوں پر؟ صلوات کہتی بر محمد و آل محمد. بلند آواز سے درود پڑھنے سے معلق دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں. مہربانی یا علی جب بھی کہا کرو ہونٹوں سے نہیں دل سے کہا کرو. دل سے آواز ہو تو دل سے جو بات نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے. پورے وجود کے ساتھ مل کے کہو نا نعرہ ہے حیدری. اچھا ابھی بھی کچھ لوگ ہیں جن کے ہاتھ یا بندے رہ گئے یا نیچے رہ گئے. بھئی علی کے نام سے خیرات لینے سے میرے خیال میں ہر آنے والے عزادار کو شرمانا نہیں چاہیے, جھجکنا نہیں چاہیے. مل کے بولو حیدری. سلامت رہو. روایت ذہن میں ہے جی. یا رسول اللہ اخبرنا فضیلت من فضائل فاطمہ یوم القیامہ. اے اللہ کے رسول, میں سلیمان آپ کو اللہ کا واسطہ دے کے سوال کرتا ہوں کہ ہمیں جناب سیدہ کے قیامت کے فضائل میں سے کوئی ایک فضیلت سنا دیجیے. سید بادشاہ, قیامت کے فضائل میں سے کوئی ایک فضیلت سنا دیجیے. روایت کہتی ہے, ابو ذر غفاری کہتے ہیں, قد اقبل رسول اللہ. رسول خدا سے جب سوال ہوا, رسول منبر پہ دراز تھے. جو ہی سلیمان نے سوال کیا, رسول قد اقبل کے معنی کیا ہے؟ رسول سیدھے ہو کے بیٹھے, بلا تشبیہ بلا مبالغہ. کہاں وہ نور خدا, کہاں گناہگار. رسول خدا سیدھے ہو کے بیٹھے, اپنا امامہ شریف درست فرمایا, اپنی زلفوں میں ہاتھ پھیرا, ریغ اقدس میں ہاتھ پھیرا, اپنی قبا کو سیدھا کیا, اپنی ابا کو استوار کیا, سیدھے ہو کے بیٹھے. قد اقبلہ کے معنی ہے یعنی بالکل آمادہ و تیار ہو کے بیٹھے. اتنا نہیں, فضاحک مستبشرا, رسول اتنا مسکرائے کہ رسول کا دہن اقدس کھل, جو ہاتھ اٹھا سکتے ہو, رسول کا دہن اقدس کھل گیا, رسول کی داڑھیں نظر آنے لگی. اور فقط اتنا نہیں, چہرے پہ مسکان سجائی, گویا اپنے وجود کے ذات کے ساتھ رسول اظہار کر رہے ہیں چلو کوئی تو ہے جو چبنستان صحابہ میں بطول کے فضائل سننا چاہتا. کیا کہنے, کیا کہنے. سبحان اللہ. مل کے بولو حیدری. سیدھے ہو کے بیٹھے. اچھا فقط اتنا نہیں ہے, قبلہ نقوی صاحب, حیدر بیٹا, ناصر بیٹا, سیدھے ہو کے بیٹھے, مسکرائے, اتنا مسکرائے کہ دہن مبارک کھل گیا, دہڑے نظر آنے لگی. توجہ کریے گا, چہرے پہ مسکان سجا کے فرمانے لگے, واللہ نفسی بیدہ, مجھ محمد کو اس اللہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے. سلیمان نے بھی اللہ کا واسطہ دے کے سوال کیا, مصطفیٰ بھی اللہ کی قسم کھا کے ارشاد کر رہے ہیں. بات کو وزن کو تولیے گا. ناصر بھائی آپ کے لیے جملہ ہدیہ کر رہا ہوں, حیدر بیٹا آپ بھی شاعر ہو, آپ کے لیے جملہ ہدیہ ہے, اگر مصطفیٰ مولانا ہیں آپ کے لیے جملہ ہدیہ ہے. سنیے گا, یاد کریے گا, پڑھیے گا. روایت کا لفظوں کا حسن حمدانی ضامن ہے, کتاب کا حوالہ دے دیتا ہوں. السیدہ فاطمہ الزہرا کتاب کا نام ہے. دوسری کتاب ہے لغات القرآن, تیسری کتاب ہے, بڑی معروف ہے, ہر گھر میں تقریباً ہوگی, ہر جگہ پہ ہر عالم دین طالب علم ذاکر کے پاس, بیت الاحزان, علامہ
شیخ عباس قمی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، جن کی مفاتیح الجنان ہے، ان کی کتاب ہے بیت الاحزان، جناب سیدہ کی ذات مبارک پہ پوری کتاب ہے، عالم سے لے کر اس عالم نور سے لے کر بی بی کی شہادت تک مختصر ترین کتاب ہے بیت الاحزان، وہاں بھی یہ روایت موجود ہے۔ اور روایت کی لفظ سنیے گا، رسول خدا نے اپنی اللہ کی ذات کی قسم کھائی، کہا اس اللہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میں محمد کی بھی جان ہے، پھر فرمایا سنو سنو والذی نفسی بیدہ، اس اللہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، تجوز جاریت اللہ فی عرصۃ القیامت علی ناقۃ راسها من خشیت اللہ عینیہا من نور اللہ ختامہا من جلال اللہ وقوامہا من ہیبت اللہ۔ کہا سنو، جب میری بیٹی زہرا، اللہ کی جاریہ زہرا، قیامت کے دن حال میں معاشر میں طلوع کرے گی، ایک ایسے ناقہ پر بیٹھ کے آئے گی، ایک ایسی اونٹنی پر بیٹھ کے آئے گی کہ جس اونٹنی کا سر اللہ اپنی خشیہ سے خل کرے گا۔ کیا کہنے سبحان اللہ، آپ کی بیداری کے کیا کہنے، فرمایا اللہ اس کے سر کو اپنی خشیہ سے خل کرے گا، اس کی آنکھوں کو اللہ اپنے نور سے خل کرے گا، اس کے نتنوں کو اللہ اپنے جلال سے خل کرے گا، اس کی قوام کو، ٹانگوں کو اللہ اپنی ہیبت سے خلق کرے گا۔ میرا سوال ہے، آپ کربلا گام شاہ کا ذہین و فتین و بیدار مجمع ہاتھ جوڑ کے ہمدانی آپ سے سوال کر رہا ہے، اتنا بتانا سلیمان نے رسول خدا سے سوال کیا کیا تھا، ہمیں کیا سنائیے سیدہ کی قیامت کے دن کی فضیلتوں میں سے کوئی فضیلت۔ رسول کس کی فضیلت پڑھ رہے ہیں؟ بطول کی سواری کی فضیلت۔ یہ رسول کا شعار ہے کہ رسول سواری سے سوار تک لے جاتے ہیں۔ ابھی بھی بات سمجھ میں نہیں آئی، مدینہ محمد کا ہے، محمد کے دائیں شانے پہ حسن، بائیں شانے پہ حسین، مدینے کی گلی میں محمد چل رہے ہیں، سامنے سے عمر آیا، آگے کہا نعم المرکب، کتنی اچھی سواری ہے، کہا اللہ اے عمر یوں نہ کہے بلکہ یوں کہ نعم الراکب، سوار کتنے اچھے۔ کیا کہنے بھائی، آپ کی بیداری مل کے بولو حیدری۔ سلیمان نے سوال، سلامت رہو حیدر بیٹا، سلیمان نے سوال کیا تھا کہ بطول کے فضائل سنائیے، رسول بطول کی سواری کے فضائل سنا رہے ہیں اور سمجھا رہے ہیں دیکھو جس کی سواری کا یہ مقام ہوگا، خدا جانے سوار کا مقام کیا ہوگا۔ قبلہ علامہ صاحب مجھے ایک منزل پہ مجلس کے لیے پہنچنے میں پہلے تاخیر کا شکار ہوں، اب 2 یا 2.5 منٹ میں مزید زحمت کا سامان ہوں، پھر میرے بعد میں ہی پڑھوں گا انشاءاللہ، ناصر ڈیوٹی دیں گے اور خوبصورت پڑھنے والے ہیں، آپ ان کو خوبصورتی کے ساتھ سماعت کریں گے۔ بس آخری جملہ اور یہیں پہ ممبر چھوڑ رہا ہوں، سننا تفقہ حدیث ایک ہوتا ہے، حدیث کی لفظوں کو کھولنا، میں ساری لفظوں کو نہیں کھولتا، حدیث کے ایک لفظ کی شرح کروں گا، وہ بھی پوری نہیں، بسیط کے ساتھ نہیں، انتہائی سمیٹ کے۔ رسول نے فرمایا سنو انا جاریت اللہ ہے، اب انا کو میں نے چھوڑ دیا، انا پہ بھی شرح و بسط ہو سکتی ہے، میں نے چھوڑا، انا جاریت اللہ، جاریت اللہ پہ بات کر رہا ہوں، جاریت اللہ سننا، ایک ہوتا ہے عامہ، ایک ہوتا ہے جاریہ، الف میم گول تے عامہ، اس کے معنی بھی ہیں کنیز کے، جیم الف را یا گول تے جاریہ، اس کے معنی بھی ہیں کنیز کے۔ جاریہ کے 2 معنی ہیں، ایک ہے جار کہتے ہیں پڑوسی کو، مؤنث ہو تو جاریہ، مذکر ہو تو جار، مذکر ہو تو بولو یار، مذکر ہو تو کچھ لے کے جانا ہے نا، یہ سن کے یہیں پہ سن نہیں ہونا، سن کے یاد کر کے آگے جا کے سنانا ہے۔ ککھ نہیں پڑھیا تو کی پڑھیا کوئی پتہ نہیں، چنگا پڑھیا کی پڑھیا تو کوئی پتہ نہیں، نہیں یاد کر کے جانا ہے۔ یہ مجلس شبیر مثل غدیر ہے اور حکم مصطفیٰ ہے، غدیر میں جو سنو جا کے آگے سناؤ، کم از کم ایک بندے کو ضرور بتانا کہ رسول نے یوں فرمایا تھا، کیا انا جاریت اللہ ہے، اللہ کی کنیز سننا، جار کہتے ہیں پڑوسی کو، جاریہ مؤنث ہے، سننا کس کی پڑوسن، اللہ کی پڑوسن۔ اللہ رہتا کہاں پہ ہے؟ ہمارے سنی بھائیوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ عرش پہ رہتا ہے، اللہ عرش پہ نہیں رہتا،
हुवा माकुम ऐनमा कुंतुम, अल्लाह हर जगह रहता है। हुवा अक़रब मिन हब्लिल वरीद, वो तुम्हारी शारद हयात के करीब है। अल्लाह हर जगह है, हर जगह में है, हर जगह है। मेरा अली फरमाते हैं वो हर जगह है, ऐसे नहीं जैसे जिन्स हो वो हर जगह पे है, हर शय के साथ है। ऐसे नहीं जैसे शय शय के साथ होती है, वो हर जगह है, हर शय के साथ है, आलमीन के हर जर्रे में वो है। और अल्लाह का रसूल कहता है इन्ना जारियत अल्लाह, अल्लाह की पड़ोसन, पड़ोसी जहां पे खुद हो वहीं पे पड़ोसन होगी, यानी जहां खुदा होगा वहीं ज़हरा। मर्जी है यार तुम्हारी, मैंने कुछ आज से कहता है ना। मौला आपको सलामत रखे भाई, क्या बात, सुभान क्या कहने, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, या सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहने आप, क्या कहने आपके। फरमाया इन्ना जारियत अल्लाह, जारिया खुदा यानी अल्लाह की पड़ोसन, जहां खुदा वहीं ज़हरा। और ताज्जुब ना करना, ताज्जुब ना करना, मुस्तफ़ा भी नूरे खुदा से है, ज़हरा भी नूरे खुदा से है। खुदा का टुकड़ा नहीं होता कि खुदा से तोड़ के लैदा बना हो, जहां खुदा होगा वहां पे ये होंगे। क्यों? ये आलमीन पर गवाह बन के उसकी बरगाह में जाएंगे। रेत के जर्रे के गवाह यही है, पानी के कतरे के गवाह यही है, दरख्त के पत्तों के गवाह यही है, सूरज के गवाह यही, चांद के गवाह यही, सितारों के गवाह यही, सितारों के गवाह यही, जिब्राइल के गवाह ये है, मिकाईल के गवाह ये है, इसराफील के गवाह यही है, नबियों के गवाह यही है, वलियों के गवाह यही है, इमामों के गवाह यही है। अभी भी समझ नहीं आया तो मेरे इमाम से सुन। मेरा इमाम फरमाता है नानो हुज्जतुल्लाह अलल आलमीन व इन्ना जद्दती फातिमा हिया हुज्जतुल्लाह अलैना। हम आलमीन पर अल्लाह की हुज्जत है, हमारी दादी ज़हरा हम पे अल्लाह की हुज्जत। समझ आइए, मिल के बोलो हैदरिया। जारियत अल्लाह, सुनना आखिरी लफ्ज़ है, ये मैं पढ़ना नहीं चाहता था, मेरी ज़ुबान पे मैंने रोका नहीं, मैंने कर दिया। अगली जुमला जो कहना चाहता था वो रोका है, वो अर्ज़ करता हूँ। फरमाया इन्ना जारियत अल्लाह है, अल्लाह की कनीज़। एक होता है आमा, एक होता है जारिया। हर कनीज़ को आमा कहते हैं, आम कनीज़, ख़ास कनीज़, मर्द की कनीज़ हो, औरत की, जिसकी भी हो, उसको कहते हैं आमा। ठीक है जी। आमतिल्ला, अल्लाह की कनीज़, आमत ज़हरा, ज़हरा की कनीज़, आमत रसूल, रसूल की कनीज़, आमत अली, अली की कनीज़, यानी आमा के मानी कनीज़। जारिया भी कनीज़ को कहते हैं, मगर जारिया एक ख़ास कनीज़ होती है। सारी कनीज़ों पर जिसको हुक्मरानी हो वो होती है जारिया। फ़कत इतना नहीं, जो कनीज़ हो के भी घर पे हुक्मरानी करे उसे कहते हैं जारिया। अभी भी समझ नहीं आया भाई, जिसके पास घर की चाबी होती है। मेहरबानी यार, मेहरबानी हैदर बेटा, मेहरबानी मुस्तफा, मेहरबानी बेटा, मौला जवानियाँ सलामत रखे मेरे बच्चों की। हाथ उठाने वालों को खुदा इमाम ज़माना के कदमों से इन हाथों को मस करे। चाबी बरदार कनीज़ को कहते हैं जारिया। यानी अगर मालिक ने कोई चीज़ घर में रखवानी हो तो उसी को देता है, वो रखती है। जब रखती वो है तो उठा के भी मालिक मांगे तो वही देती है। मर्जी है यार तुम्हारी। जारिया कहते हैं खास कनीज़ को, घर की खाना बरदार को, चाबी बरदार को, घर की वलिया को कहते हैं जारिया। फरमाया इन्ना जारियत अल्लाह तजूज़ु फी अर्सतिल क़ियामा, कहा अल्लाह के कारखाने कायनात की चाबी बरदार ज़हरा। अभी भी समझ नहीं आई तो इतना सुनना, मोहम्मद से मादी तक ये अल्लाह की कुल कायनात के नाज़िम हैं। इनको भी कुछ चाहिए हो तो खुदा से मांगते हैं, खुदा जिससे लेके देता है उसे ज़हरा। मेरे के बोलो, दोनों हाथों को उठा के परेशानियों की दूर
اور جس کی رگوں میں ولایت علی لہو بن کے دوڑ رہی ہے 12 مرتبہ پوری طاقت سے بولو اے